بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا لیکن اس بدکار کی موت کا باعث ایک مچھر بنا، کس طرح اس کی موت واقع ہوئی آئیے اور جانتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور جو اس کو خدا نہ مانتا وہ اس پر بہت ظلم و ستم کرتا، قتل بھی کر دیتا۔ اس دور کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام پر حرام ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد قحط بڑھ گیا، مویشی بھوکے مرنے لگے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے تو نمرود انہیں خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے وہ اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے تو نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی اس بے عقلی کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اور اپنے رب سے اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکلے اور گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک ریت کا ڈھیر نظر آیا تو آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے گئے اور گھر آ کر آپ سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے تھیلا کھولا تو وہ ریت آٹے میں بدل ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بیوی بولی، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ جناب آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا مگر ہر بار نمرود نے انکار کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی جس نے نمرود کے پورے شہر کو ہلاک کر دیا۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور ناک میں جا کر اس کا مغز کھانا شروع کر دیا اور اس دردناک تکلیف کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے سر کو جوتوں سے مروانا شروع کر دیا۔ اس بدکار کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص بھی اس کے دربار پر آتا وہ اسے جوتے مارتا۔ اس طرح 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اس حالت میں ہلاک ہوا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔